اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، ہمارا درس قرآن سورہ مریم کی آیت نمبر 93 سے لے کر شروع ہو رہا ہے اور 96 پر مکمل ہو رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حق سبحانہ و تعالی نے جو پچھلا مضمون چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو تنہا وحدہ لا شریک لہ پیدا بھی کیا ہے اور اس کو چلا بھی رہے ہیں، اور اس کو اللہ نے جگہ جگہ پر جتنی زیادہ مرتبہ اس عقیدہ وحدانیت اور عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں، اتنا زیادہ کسی اور عقیدے کو بیان نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت نے انداز تبدیل فرما کر، انداز کو بدل کر، تفہیم کے مختلف طریقوں کو اختیار کر کے، کہیں پر مثالیں دے کر، کہیں پر غور و فکر کی دعوت دے کر، کہیں پر سوالیہ انداز اپنا کر، بھلا بتاؤ کون ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، کون ہے جو اس کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، اس طرح انداز کو بدل کر، کبھی قصص اور واقعات کی شکل میں کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ نے ہر ایک انداز سے اس عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اور کسی عقیدے کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ پھر یہ تو سورت بھی مکی سورت ہے، اور مکی سورت میں تو مضامین کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو سب سے زیادہ مضامین ان کا تعلق ہوتا ہی یا تو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے مضامین لائے جاتے ہیں، یا پھر جنت کے اور دوزخ کے وقوع اور موجود ہونے کو اس کو بیان کیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کی عذابات اور وعیدوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جزا اور سزا کا تصور اس کو قائم کیا جاتا ہے، مختلف انداز مختلف طریقوں سے انہی مضامین کو بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ جو زندگی تمہیں یہاں دی گئی ہے اس زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سوال کا تم کو جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کو پورے کے پورے دین کی اصل اور بنیاد اور جڑ قرار دیا۔ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کا فائدہ بھی ہوگا، اور جتنے اعمال انسان کرے گا وہ بھی درست سمت پر اور رخ پر ہوں گے، اور ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ جڑ خراب ہو گئی اور یہ بنیاد خراب ہو گئی اور اس بنیاد میں نقص آ گیا، آپ نے توحید کی خالص بنیاد رکھنے کی بجائے تھوڑی سی آمیزش شرک کی بھی کر دی، تو پھر بقایا تمام کی تمام اوپر کی دیوار اور عمارت وہ غلط ہی چلتی رہے گی، اور اوپر والا کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے عقیدہ توحید کو بڑا بنیادی اللہ نے عقیدہ قرار دیا ہے۔ اب عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنا یہ بڑی ثابت قدمی کی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انسان دنیا میں رہتا ہے،
دنیا دارالاسباب ہے، اللہ نے اس کو عمل کی جگہ بنایا اور یہاں پر ایک عمل دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو سبب اور مسبب کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ انسان بعض اوقات اصل مسبب حقیقی اس کی طرف دھیان توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، اب اس کو اپنے بچپن سے تجربہ ہے، اس کو اس کے بڑوں نے بھی یہی دکھایا بتایا، جب وہ چھوٹا تھا اور اس کو بھوک لگی تو اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا، بیٹا یہ کھا لو تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ پیاس لگتی تو بڑے پانی دیتے، یہ پی لو تمہاری پیاس مٹ جائے گی۔ کسی آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو کہا جاتا یہ محنت کرو، مزدوری کرو، پیسے آ جائیں گے، تجارت کرو، دکان پر بیٹھو، پیسے آ جائیں گے، ملازمت اختیار کرو، پیسے آ جائیں گے، یہ کاشتکاری کرو، اس سے غلے نکلیں گے۔ بھئی گندم چاہیے تو کیا کرو؟ اللہ نے ہی نظام بنایا ہے یہ کہ گندم چاہیے تو تم، یہ زمین ہے میری عطا کردہ، اس میں ہل چلاؤ، اس کے اندر بیج ڈالو، اس کو پانی لگاؤ اور کھاد ڈالو، اور 1 مہینے 2 مہینے کے بعد تم دیکھو گے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کے پودے نکل آئیں گے، اور 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگے گا کہ تمہیں لہلاتی فصلیں جو ہیں وہ گندم کی نظر آ رہی ہوں گی۔ پھر تم ان کی کٹائی کر لینا، تمہارے پاس گندم آ گئی۔ تم نے 1 من بوئی تھی، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے 30 من 40 من گندم جو ہے وہ اللہ نے عطا فرما دی، اس لیے کہ وہ 1 دانے سے جو بالی نکلی اس کے اندر کئی سارے دانے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے۔ تو یہ ہم سب کو نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ گرمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم پنکھا چلاتے ہیں، پنکھا چلانے سے ہوا آتی ہے، ہمیں گرمی لگنا بند ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ گرمی کو دور کرنا ہے کولر لگا لیا، اور زیادہ دور کرنا ہے اے سی لگا لیا۔ یہ ساری چیزیں چونکہ دارالاسباب کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انسان کو بھی مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ حقیقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے، حالانکہ اصل نظام وہ تو اللہ کا ہے۔ غلے اناج اللہ نے دیے، زمین کو کھود کے دیکھو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن تھوڑا سا ذریعہ سبب ہمیں دکھانے اور بتانے کے لیے یہ بنا دیا کہ تمہیں زمین میں دانہ ڈالنا پڑے گا، پھر اللہ اس زمین میں ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ ایک پودا نکلے گا، یہ پودا جاندار ہوگا، اس کو خوراک کی بھی ضرورت ہوگی، اس کا جو دانہ تم نے ڈالا تھا وہ بے جان تھا، لیکن اس سے جو پودا نکلے گا وہ جاندار۔ اللہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرے گا، پھر اس پودے کو دھوپ کی بھی ضرورت، آکسیجن کی بھی ضرورت، خوراک کی بھی ضرورت، پانی کی بھی ضرورت، ساری چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے۔ چنانچہ وہ جب بڑا ہوگا اس میں سے اور گندم نکلے گی، اللہ پاک نے گویا تمہیں عطا فرما دی۔ لیکن اس نظام سے جو پیچھے غیب کا نظام چل رہا ہے، اس نظام تک توجہ یہ کسی کی جاتی ہے، یہ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے ہمارے گھروں کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی کو ہم سٹور کرتے ہیں، ہم موٹریں لگاتے ہیں، ہم جو ہے اوپر ٹینکی رکھتے ہیں، ٹینکی میں پانی کا سٹوریج ہوتا ہے۔ اب آدمی جو ہے وہ ٹینکی میں سے پانی براہ راست جا کے نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ وہاں سے ایک پائپ ہے، وہ پائپ آتا ہے، وہ ہمارے جو ہے وہ واش رومز کے اندر آ جاتا ہے، ہمارے کچن باورچی خانے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ایک عام بندہ جس نے وہ اوپر والا نظام نہیں دیکھا، نہ اس کو بتایا گیا ہے کہ اوپر ہمارے پاس ٹینکی موجود ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نلکا کھولتا ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نلکا ہے نا، جب پانی چاہیے ہو اس نلکے کو آگے کھولو پانی مل جائے گا، پانی اس نلکے سے آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں بھائی نلکے سے نہیں آتا، اصل میں تو پیچھے ہونا چاہیے پانی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آگے آپ ٹوٹی کھولیں گے اندر سے ہوا نکلے گی اور کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں نکلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے کنیکشن ختم ہو گیا، یا تو اوپر کی ٹینکی ختم ہو گئی ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹ سرکاری پانی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے تو سرکاری پانی کے ٹیوب ویل چلنے کا وقت نہیں ہے، لہذا خالی اس کے اندر سے ہوا نکل رہی ہے۔
اس کے اوپر ایک مثال سمجھانے کے لیے علماء دیا بھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی، پرانی بات، آج سے تقریباً کو 50 سال پہلے کی بات، 70 سال پہلے کی بات، جبکہ نلکے ٹوٹیاں بہت زیادہ عام نہیں ہوتے تھے، ہینڈ پمپ ہی ہوتے تھے، اور گاؤں میں دیہات میں تو ہوتا ہی ہینڈ پمپ تھا۔ تو ایک گاؤں والا، دیہات والا شہر آیا اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے، اور وہاں آیا، اس کے ہاں ٹھہرا چند دن۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پانی کی بڑی سہولت ہے، یہ جب جاتا ہے واش روم میں، وہاں پر ہی نلکا لگا ہے، اس نلکے کو کھولتا ہے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے پانی مل جاتا ہے۔ یہ باورچی خانے میں ہوتا ہے، وہاں پہ نلکے کو کھولتا ہے، وہیں سے پانی مل جاتا ہے۔ یار ہمیں تو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو پانی جو ہے وہ نہر سے لانا پڑتا ہے یا کنویں سے نکالنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے، اور بہت زیادہ آسانی ہو تو ہینڈ پمپ لگا ہوتا ہے، ہینڈ پمپ کو پہلے جو ہے وہ چلاتے ہیں، اس سے پانی بالٹی میں بھرتے ہیں، پھر جا کر اس کو باتھ روم میں رکھتے ہیں، اس کو باورچی خانے کے استعمال کے لیے پانی پہنچا کر وہاں پر رکھتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے جس شہر میں، یہ نلکا میں خرید کے لے جاؤں۔ چنانچہ بازار گیا اور بازار سے اس نے اس طرح کا نلکا خریدا، اور 2-4 نلکے خرید کے بڑی خوشی خوشی اپنے سامان کے ساتھ باندھا، اور باندھ کر گھر لے کر آ گیا، اور گھر والوں کو کہا لو جی، اور گاؤں والوں کو کہا لو جی، میں ایک ایسی زبردست چیز لایا ہوں کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پانی سے متعلق۔ اچھا بھی کیا، اب تمہیں باہر پانی نہیں لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، اب تمہیں کنویں نہیں جو ہے وہ کھینچنے پڑیں گے، اب تمہیں ہینڈ پمپ نہیں چلانے پڑیں گے، اب تو جہاں پر تمہیں ضرورت ہو وہاں پہ بس یہ ایک پرزہ لگا دینا اور اس کو کھولنا، اندر سے پانی نکل آئے گا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، اس نے اسی طریقے سے جس طرح اس نے دیکھا تھا ایک دیوار کے اندر اس کو فکس کر دیا، اور فکس کرنے کے بعد اس کو خشک ہونے دیا، جب خشک ہو گیا اب اس کو چلاتا ہے، اس کے اندر سے پانی نہیں نکلتا، بڑا پریشان۔ بھئی یہ شہر میں تو کام کرتا تھا، یہاں کام نہیں کرتا۔ پھر وہ واپس اپنے شہر میں دوست کے پاس آیا پریشان ہو کر، اور آ کر اس سے پوچھا بھائی یہ تیرے پاس یہاں پر تو کام کرتا ہے یہ پرزہ، ہمارے پاس وہاں گاؤں میں جا کے کام نہیں کرتا، تو وہ یہاں سے پانی کھولتا ہے تو پانی نکل آتا ہے، ہم نے وہاں جا کے لگایا اپنی دیواروں میں، اور وہاں جا کر ہم نے چلایا، وہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اس نے کہا یار تو بڑا بے وقوف انسان ہے، تو سمجھ نہیں پایا، وہ اصل اس نلکے کا کمال تھوڑی ہے، یہ نلکے سے تو صرف نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پائپ ہے، اور وہ کافی طویل اور لمبا پائپ ہے، اس میں کئی جوڑ ہیں، اور پھر وہ اوپر جاتا ہے، اوپر ایک ٹینکی ہے، اس ٹینکی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اصل تو پانی وہاں پر آتا ہے، اصل تو کمال اس ٹینکی کا ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا نظام، اور سارا لے جا کے اس نے نظام دکھایا، اور اوپر چھت تک چڑھا کر ٹینکی دکھائی، اور اس کا ڈھکن کھول کے دکھایا، اور کہا یہ ہے اصل معاملہ۔ اب اس کو سمجھ آتی ہے، او ہو اچھا یہ صرف نلکا نہیں، اس کے پیچھے تو ایک نظام ہے، اس پورے نظام کو سمجھنا پڑے گا۔ بے آئی نہیں ایسے ہی ہمیں جہاں جہاں سے رزق ملتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو ہے بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتے ہیں پیاس جو ہے مٹ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں یہ ظاہری نلکا ہے، اصل نظام اس کے پیچھے جو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو پانی پیتے رہیں اور پیاس نہ بجھے، بلکہ جتنا پانی پیتے رہیں اتنی زیادہ پیاس بڑھتی چلی جائے، اللہ اس پر قادر ہے۔ اور بعض اوقات اللہ ہمارے جسم کے نظام میں تبدیلی لے آتے ہیں، وہ بیماری لگ جاتی ہے استسقاء کی، جتنا پانی پیتے رہتے ہیں اتنی پیاس میں اور شدت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ پیٹ پھول جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کئی دنوں کی یہ تکلیف رہنے کے بعد کہ لگاتار پیے جا رہا ہے، پانی پیے جا رہا ہے، موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اوپر چل رہا، وہ اصل میں ٹینکی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، اور جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ سب بھی آسمانوں میں موجود ہے۔ مطلب جو نعمت ہمیں ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اب انسان حیران ہوتا ہے، مجھے آنکھ جو ہے یہ جو دیکھ رہی ہے یہ ظاہری طور پر تو یہاں سے دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ کا ایک حجم ہے، ایک جسم ہے، ایک ڈیلا ہے، لیکن اصل نظام اس کا کہیں اور ہے۔ جس دن اللہ چاہیں اس کو کمزور کر دیں، نظر آنا بند ہو جائے، تو یہ آنکھ لگی رہ جائے گی اور نظر آنا بند ہو جائے گا۔
جب اللہ رب العزت چاہیں میرا ہاتھ موجود ہو، لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ایسے لوگ جن پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، آدھا جسم ان کا مفلوج ہو جاتا ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہا، پیر لگا ہوا ہے، ٹانگ لگی ہوئی ہے، اس سے چلنا دشوار اور بوجھل ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور خود انسان دیکھے کہ جب آخری وقت آتا ہے اور موت آ جاتی ہے تو پورا کا پورا جسم اور وجود پورا موجود ہوتا ہے، آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں، کان بھی لگے ہوئے ہیں، ناک بھی لگی ہوئی ہے، زبان بھی موجود ہے، لیکن یہ اور آنکھ ساری چیزیں بے جان ہو گئی، ایک دم روح نکل گئی۔ اب اس کو کہا جائے بھائی ہماری بات سنو، اسے کہا جائے اٹھ کر چلو ادھر آؤ میں ہمارے پاس بیٹھو، تو وہ تو بالکل بے جان مردہ ہو گیا۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک نے منظر دیکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصل پیچھے ذخیرہ، اصل پیچھے معاملہ کوئی اور، اصل پیچھے حکم کسی اور کا، اور یہ بقایا سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کا غلام ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ یعنی انسان عاجز ہے ایک ہستی کے سامنے، انسان کمزور ہے، محتاج ہے ایک ہستی کے حکم کے آگے، اس کو کہتے ہیں غلام۔ اچھا صرف انسان نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے پیدا ہو نہیں سکتا کہ مجھے فلانی جگہ پر فلانے کے گھر میں پیدا ہوں گا، فلانے ملک میں پیدا ہوں گا۔ انسان اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا کہ میں عمر کے 60 سال گزارنے کے بعد اس دنیا سے جاؤں گا، یا میں 65 سال گزارنے کے بعد جاؤں گا، یا میری زندگی کے یہ اور یہ کام ہے یہ میں پہلے پورے کر لوں پھر میں جاؤں گا۔ کسی کو کوئی یہ چوائس نہیں دی گئی، کسی کو یہ اختیار نہیں عطا فرمایا گیا، کسی کو اختیار نہیں اللہ نے دیا۔ نہ آنے میں انسان کی ذرہ برابر بھی مرضی اور چاہت، نہ اسے پوچھا گیا کہ اچھا بھی بتاؤ کہاں پہ پیدا ہونا چاہتے ہو، انگریزوں میں پیدا ہونا چاہتے ہو، تم جو ہے پاکستانیوں میں پیدا ہونا چاہتے ہو، چائنا میں ہونا چاہتے ہو، مسلمان ہونا چاہتے ہو، عیسائی ہونا چاہتے ہو، نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں۔ اسی طرح جب واپس جا رہا ہے انسان تو ایک دن کا انسان بھی، بچہ بھی واپس جا رہا ہے، اور 100 سال گزار کر جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ جنگجو تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر ان کے اندر اور نکھار آ گیا، ہر جنگ میں شریک ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم کا نشان نہ لگا ہو، تیر کے زخم کا، تلوار کے زخم کا، کسی بھی چیز کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اتنی ساری جنگوں میں سے ارد گرد دائیں بائیں والے ان کے آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کو نیزہ لگا، تلواریں لگیں، شہید ہو گئے، اور یہ بچتے چلے گئے، ان کی زندگی تھی، حتیٰ کہ بستر پر بیمار ہو کر جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا، ارے دنیا جہان کے بزدلوں کو یہ بات بتا دو، اگر موت جہاد میں یا لڑائی کے سبب ہوتی تو خالد ابن ولید نے جتنی جنگیں اور جتنا جہاد لڑا ہے اس سے زیادہ اور شاید کسی نے لڑا نہ ہو، یہ آج بستر پہ نہ مر رہا ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی چلو جہاد کی طرف، کفار سے لڑو، جو لڑے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بھی ایمان لاؤں اور آپ کے ساتھ لڑوں اور اب میں مر جاؤں تو آخر میں جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس ٹائم کلمہ پڑھا اور جہاد میں شریک ہوئے، اور اللہ کی مرضی اسی ٹائم میں شہید ہو گئے، چند ہی گھنٹوں میں، ایک بھی نماز ادا نہیں کی، ایک بھی اللہ کا کوئی اور حکم پورا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے جنت میں بلا لیا۔ پہلی لڑائی ہے اسی میں شہادت مل گئی۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نہ آنے میں ہماری مرضی نہ جانے میں ہماری مرضی۔ اللہ چاہتے ہیں یہ جو درمیان کی زندگی اور عمر ہے اس میں بھی تم اپنی مرضی نہ چلاؤ بلکہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اس کے تابع ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں غلام ہونا۔ اب آپ غور کریں، اس کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی غلام بن کے زندگی بسر نہ کر رہی ہو، کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے سوائے حضرت انسان اور جنات کہ ان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار عطا فرما دیا۔ فَمَا شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَا شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہو تو ایمان لے کر آ جاؤ، چاہو تو تم میرا انکار کر دو۔ اور کسی مخلوق کو یہ چوائس نہیں دی گئی، یہ انتخاب نہیں دیا گیا، یہ اختیار نہیں دیا گیا۔
وہاں تو یہ فرمایا گیا آسمان و زمین کو بنایا اور کہا کہ تم میرا حکم آئے گا خوشی خوشی مانو گے یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی. قالتا اتینا طائعین. تو زمین اور آسمان دونوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا باری تعالی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم آپ کے سامنے اکڑیں, ہم انکار کریں, ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے, اطاعت کے ساتھ خوشی خوشی آپ کے تمام آنے والے احکامات کو پورا کریں گے. بہرحال ایک تو یہ درس ہے ہمارے لیے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ایمان کی نعمت پر, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے قریب جڑیں, اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اور دوسری یہ بات کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں جو ہے وہ ملوث ہو چکے ہیں ان کی فکر بھی کریں, ان کو سمجھانا, اللہ سے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگنا, ان کے لیے دعوت کا ماحول مہیا کرنا, یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذمے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی عطا فرمائے, اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.